پاشا آدھی رات کے وقت اطمینان سے بیسمنٹ کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تھا۔ گارڈز ہاتھ تھے اس کے۔ نیچے آ کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی کرسی پر بندھے رسیوں سے جکڑے وجود کے پاشا کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ پاشا قدم قدم چلتا اس کے سامنے گارڈ کی رکھی کرسی پر بیٹھا۔ وہ چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا اور وہ تیز دھار آلہ اپنی انگلیوں میں گھماتا رہا۔ بادشاہ گھگیا گیا۔ بادشاہ مجھے معاف کر دو، اب کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ کوئی آخری خواہش؟ پاشا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس سے مخصوص سوال پوچھا۔ نہیں نہیں، مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی کی تلافی کروں گا۔ سیف کو واپس لا سکتے ہو، اور جس لڑکی کو تم نے گردن پر گولی مارنے کی کوشش کی بیوی ہے وہ پاشا ابراہیم کی۔ اسے جو تکلیف ہوئی اس کا مداوع کیسے کرو گے؟ تمہیں یہ دو کام نہیں کرنے چاہیے تھے۔ پاشا کا سرسراتا لہجہ بادشاہ کو اپنی دردناک موت سامنے نظر آئی، اور پھر ہوا بھی یوں ہی۔ پاشا کے جسم پر رینگتا وہ تیز دھار آلہ اور اس کی دلدوز چیخیں بیسمنٹ کے ساؤنڈ پروف دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی رہیں۔ چند منٹوں میں وہ جہنم رسید ہو چکا تھا۔ وہ سکون سے چلتا بیسمنٹ سے باہر آیا۔ سوہم جب روم میں داخل ہوا تو تیوری پر بے شمار بل نمودار ہوئے، کیونکہ روح میڈم بیڈ پر موجود نہیں تھی جو اپنے نرم و ناز وجود میں اس کی ساری تھکن سمیٹ لیتی۔ وہ سخت دل ملایا الٹے قدموں واپس ہوا۔ سب سے پہلے تو ریشما سے پوچھنا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ریشما کے روم میں ہلکی دستک دی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ ریشما قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب بیڈ پر نظر پڑی تو اور بھنا گیا۔ روحا جسے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی سخت جھنجھلائی، مگر اس کی آہٹ پاتے ہی سانس اٹک گئی اور کمفرٹر میں منہ دیے سوتی بنی رہی۔ کیا بات ہے سوہم خان، کچھ چاہیے؟ ریشما کو اس کا سرخ وسیل چہرہ دیکھ کر ہنسی ضبط کرنا مشکل امر لگ رہا تھا۔ اب جانتی ہے ریشما اچھی طرح مجھے کیا چاہیے۔ سوہم نے دانت پیسے۔ روح ناراض ہے تم سے، تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، یہ اس نے کہا ہے۔ روح کے تو اچھے بھی جائیں گے میرے ساتھ۔ وہ تنفن کرتا آگے بڑھا اور اس پر کنفرٹر گھسیٹا۔ وہ بوکھلائی، مگر وہ اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ سوہم خان نیچے اتارے، ہمیں نازک ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکے برسائے۔ اب بھی اپنے روم میں بیڈ پر جا کر اتار دوں گا، وہ اطمینان سے بولا، جبکہ ریشما کے سامنے ایسے الفاظ پر سننے پر روحا کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ریشما نے دوسری جانب رخ کر کے ہنسی دبائی۔ اف سوہم خان، آپ سب اتنے بور، بے شرم اور بدتمیز کیوں ہیں؟ وہ سخت جھنجھلائی، جس کا جب دل کیا اٹھایا اور سب کے سامنے روم میں لے گیا۔ تھے تو نہیں، مگر تم جب سے ملی ہو اس بلڈی لو نے ہمیں بنا دیا ہے بے شرم۔ اطمینان قابل دید تھا۔ سوہم خان چھوڑیں ہمیں، روح چپ چاپ روم میں چلو، یا چاہتی ہو یہیں شروع ہو جاؤں؟ سوہم نے دانتوں تلے لب دبائے۔ ریشما قہقہ لگا کر ہنسی، کتنا ضبط کرتی۔ روح نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے لبوں پر سختی سے رکھ کر اس کا بے شرمی سے چلتا منہ بند کیا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اسے اپنے روم میں لے جانے لگا۔ جب سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا، روح کا دل کیا ڈوب مرے، مگر پاشا نے دانتوں تلے لب دبا کر چہرہ نیچے جھکا لیا۔ وہ اسے لیے روم میں آیا اور اسے نیچے اتارا۔ وہ سخت جھٹپٹائی، مگر سوہم کو اس کیسی روپ سے تو عشق تھا، تبھی ہر مرتبہ اسے جھٹپٹانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ سوہم، ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی، وہ ٹھینگا دکھا کر جانے لگی۔ جب سوہم نے دوبارہ اسے کمر میں ہاتھ ڈال کر خود میں بیچا، نہ کرو پیار، بس پیار کرو، بات نہ کرو، روحا ہمیشہ کی طرح جھنجھلائی اور مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ٹھہری۔ مگر وہ اسے بازو میں بھر کر بیڈ پر لٹا کر اس پر خود جھک چکا تھا۔ ابھی جو پاشا سوہم کی حالت سے حز اٹھا رہا تھا، روم میں داخل ہوا تو اپنا ہی دماغ کھول گیا۔ رحاب میڈم بھی کمرے سے غائب تھی۔ میری پاگل بیوی یقیناً اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ وہ سخت جھنجھلایا، اسے کمرے کی طرف بڑھا۔ ریشما ان کے تماشے دیکھ رہی تھی اور بری طرح ہنس رہی تھی، جو رات کے اس پہر وائٹ پیلس میں بدروحوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے۔ پاشا جارحانہ تیور لیے رحاب کے روم میں داخل ہوا اور سچ مچ اپنے بیڈ میں گھسی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ مگر کب تک؟ پاشا نے روم لاک کیا اور بیڈ تک آیا، شرٹ کو اتار کر سائڈ پہ رکھی اور بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ بہت جلد ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے پر گرایا۔ وہ کسمسائی۔ نیند تو بھگ سے تب اڑی جب ایک کمر سے ہلاتا ہاتھ کے لمس میں شدت آئی اور وہ بوکھلا کر اٹھی، اور اس شرٹ کے اس غصے سے اسے خود کو گھورتا پا کر رہے سہے احسان بھی خطا ہوئے، کیونکہ اپنی شامت اس کے ہاتھ اس نے خود بلائی تھی۔ اسے بیڈ پر گرا کر خود اس پر حاوی ہوا۔ اس گستاخی کا مطلب جانے پاشا لب سہلاتے بھاری بوجھل آواز میں پوچھا گیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھ سے دور ہونے کا سوچنا بھی بند، اور تم اپنے بیڈ روم میں یہاں چلی آئیں۔ وہ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے گڈ اب بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس کی بیٹی بون پر اپنے لب رکھے اور وہ مچلی، پاشا رات میں بھی نہیں سوئی تھی نا؟ معصومیت سے کہا گیا۔ اب محبت کی ہے تو بھگتو میری جان۔ پاشا نے اس کا کوئی بہانہ نہیں سنا تھا۔ راسم روم میں آیا، وہ جاگ رہی تھی۔ راسم کو غصہ آیا۔ فانیہ، یہ کیا طریقہ ہے یار، اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں رکھ رہی ہو؟ تمہیں اب تک سو جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں سوئی؟ راسم نے جھڑکا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں جب اچانک لیٹ کر ناراضگی سے سر تک کمفرٹر تانا تھا۔ کمفرٹر میں سے سوں سوں کی آوازیں آنے لگیں۔
وہ گہرا مسکرایا، فریش ہو کر آیا، بیڈ پر نیندراز ہوا۔ وہ غصے میں دور کھسکی جب کمفرٹر کے اندر اس کے پیٹ پر کوئی چیز رینگی۔ وہ بوکھلا کر اچھلی، مگر راسم کی گرفت مضبوط تھی، بہت مضبوط۔ وہ مچلی اور خود سے اس کا آئینی ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ چند پلوں میں ہی نڈھال سی ہو گئی۔ راسم کا قہقہ بلند ہوا، جب پتہ ہے مجھ سے نہیں جیت پاؤ گے تو پنگے کیوں لیتی ہو میری جان، کہتے ہوئے اسے خود میں سمیٹا۔ چھوڑے مجھے راسم، وہ بری طرح کسمسائی۔ کیوں؟ پوچھا گیا۔ کیونکہ آپ بہت برے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی تو پھر کیوں ڈانٹا؟ وہ سسکی۔ راسم نے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے تھے۔ مجھے سمجھ رہی ہو جان، تمہاری طرف سے بہت ڈرا ہوا ہوں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی میں نے تمہارے اوپر، اور بس تم اپنا خیال رکھا کرو جان۔ وہ بھی جھنجھلایا ہوا سا، اور اگر مجھے کچھ فانیہ نے بول کر اپنی ڈانٹ کا بدلہ چکانا چاہا تھا، مگر راسم نے اس کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی تھی۔ چپ جب اس کی بولتی بند کی۔ پرشدت لم سے اسے سزا دی تھی۔ وہ چند پلوں میں ہی اسے نڈھال کر گیا تھا۔ سرخ چہرہ لیے وہ تڑپی۔ راسم نے نرمی سے اسے چھوڑا۔ راسم بہت برے ہیں آپ۔ برا سا منہ بنایا اور اسے کے سینے میں منہ دے دیا۔ کبیر روم میں آیا تو بیڈ پر کمفرٹر میں منہ دیے لیٹی ہوئی تھی۔ دھیمے انداز میں چلتا ڈریسنگ کی طرف گیا۔ اس کی نیند خراب نہ ہو یہ جانے بغیر کو سوتی بنی ہوئی ہے، سو نہیں رہی۔ جانے کیوں مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ لاشعوری طور پر ہی صحیح وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر خود یہ بات ماننے سے انکاری تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا، گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا موبائل میں مصروف سا بیڈ تک آیا۔ بیڈ پر نیندراز ہوا تو ساتھ لیٹے وجود کا سانس سینے میں الجھا تھا۔ کبیر کی خوشبو اپنے اتنے قریب محسوس کر کے قریب نے ایک بھرپور نظر اس سوتے بندے وجود پر ڈالی اور مبہم سا مسکرایا، پھر فون میں بزی ہو گیا۔ وہ جانے کیوں سخت دل ملائی، کچھ زیادہ ہی شرافت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، مگر کب تک؟ وہ جھنجھناتی اٹھ بیٹھی تھی، مگر کبیر لاپرواہ سا بیٹھا رہا۔ وہ قریب آنا چاہتا تھا تو تب پرابلم تھی، اب اگنور کر رہا تھا تو مسئلہ تھا۔ وہ بھی غلط ارادے باندھتی، تن فن کرتی اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ دیکھتی ہوں کب تک مومن بنے بیٹھے رہیں گے۔ وہ باہر آئی تو کبیر شاکڈ رہ گیا، کیونکہ وہ ریڈ کلر کے سلیو لیس نائٹ گاؤن میں تھی۔ اطمینان سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کبیر کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی، فوراً ایک ہاتھ کمر میں ڈال کر اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ وہ بوکھلائی، اس گستاخی کا مطلب؟ ڈیئر مسز کبیر ابراہیم، چاہتی کیا ہو آخر؟ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھتا پوچھ بیٹھا۔ ابھی جو بے وجہ جھنجھلا رہی تھی، اب اس کی دہتی قربت میں بے حد گھبرائی۔ اس کی پرتپش نگاہوں کی لپک سے ماتھے پر کچھ پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ کچھ نہیں، چھوڑے مجھے، کبیر نے نوٹ کیا۔ اس نے ابھی تک ہاتھوں سے مزاحمت کر کے اسے دور کرنے کی یا کبیر کو دھتکارنے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی۔ اوہ تو یہ بات ہے، مگر ابھی نہیں ڈیئر وائفی، میری محبت کی قدر صحیح جانو، پھر چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر کبیر اس سے دور ہوا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ جمل نے پھونک نظروں سے اس کی پشت کو گھورا اور جھلاتی کروٹ بدل گئی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ کبیر نے پل پل جمل کا، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بے حد خیال رکھا تھا۔ کبھی کبھی اس سے اتنی محبت پر خود ہی حیران ہو جاتی کہ کیوں اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ 6 ماہ گزر گئے تھے، بدلے میں کچھ چاہتا بھی نہیں تھا، کوئی تقاضا، کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی۔ دوریاں ہنوز برقرار تھیں۔ کبیر نے اس کے قریب آنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کرتا تو جان دیتا کہ اب تو وہ اسے بھی چاہنے لگی ہے۔ پل پل اس کا انتظار کرتی تھی، جب وہ نہ دکھائی دیتا تو وہ بے قرار ہو جاتی تھی۔ سوہم نے ان 6 ماہ میں روحا کو اتنی محبت دی تھی کہ پچھلے چند سالوں کا مداوع ہو چکا تھا۔ سوہم نے اسے دنیا بھلا دی تھی۔ پاشا کی محبت اور پاگل پن میں دن بدن اضافہ ہی ہوا تھا۔ روح اور رحاب بھی کنسیو کر چکی تھی، اور اس بات کو لے کر سب بے پناہ خوش تھے۔